إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد ذمہ داران جماعت، رفقاء جماعت اور اختر کالونی کے غیور مجاہد صفت نوجوانوں، بزرگوں، نوعمر بچوں، ایک طویل وقفے کے بعد آج آپ کی اس محفل میں شرکت کی سعادت ملی ہے۔ آج کی یہ مجلس بابرکت مجلس ہے، عظمت اور رحمت کی مجلس ہے۔ سبب اس مجلس کا ماہ ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے کہ جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس طور پر کہ اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے تو اہل ایمان کے قلوب میں اپنے پیغمبر سے عقیدت، محبت، تعلق کا شوق پیدا ہوتا ہے، جذبہ بیدار ہوتا ہے، دلوں کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے۔ اسی تعلق کو بڑھانے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے محافل سیرت، محافل میلاد، محافل نعت خوانی اور اسی نوعیت کی دیگر مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ آج کی یہ مجلس بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔
آج میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بیان کروں گا ہی، لیکن اس کو ایک خاص انداز سے بیان کروں گا، اور اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق بھی ہوگا، دعوت فکر بھی ہوگا، مستقبل کے حوالے سے رہنمائی بھی ہوگی۔ اصل موضوع پر آنے سے قبل تمہید کے طور پر میں چند بنیادی نکات عرض کروں گا، اور پھر اسی کے ضمن میں آج کا یہ موضوع بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو فوقیت دی، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، زمین پر اسے اختیار عطا کیا، زمین کی اشیاء کو اس کے لیے مسخر کر دیا، کائنات کی بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جس سے انسان یا تو براہ راست یا بالواسطہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، انسان اس کو گننا اور شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ یہ پورا نظام اللہ نے بنا کر کے اس میں انسان کو یہ خاص مقام عطا کیا اور اسے ہی سب کچھ دے دیا، تو انسان سے بھی کوئی مطلوب ہے یا بس اللہ کا ارادہ ہوا میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں، اسے سب کچھ دیتا ہوں اور جو چاہے وہ کر لے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا تمہارا یہ گمان ہے میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ حقیقی بادشاہ ہے، لا یعنی کام وہ نہیں کرتا۔ پیدا کیوں کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ زمین پر کیوں بھیجا ہے؟ تو سورہ زاریات میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان میری عبادت کرے گا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان زمین پر میرا خلیفہ ہوگا۔ عبادت اور خلافت انسان کی تخلیق کا، زمین پر آنے کا مقصد ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا۔ خلافت کہتے ہیں جو صلاحیت، کمال، ہنر، قابلیت تمہیں بخشی گئی ہے اس کے ذریعے اس زمین پر اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو رائج اور نافذ کرنا، یہ خلافت ہے۔ تو یہ ہے وہ مقصد تخلیق انسان۔ انسان کو اللہ کی رضا اور پسند کا علم کیسے ہوگا؟ جو علم اللہ نے دیے ہیں انسان کو ذرائع،
وہ آنکھیں، وہ کان ہے، وہ ہاتھ سے چھونا ہے، وہ زبان سے چکھنا ہے، جسے حواس خمسہ کہتے ہیں. اس سے تو اللہ کی رضا کا علم نہیں آ سکتا. چھٹی چیز اللہ نے انسان کو دی ہے عقل. عقل بھی ایک حد تک انسان کا ساتھ دیتی ہے، اس کے بعد وہ بھی جواب دیتی ہے. تو انسان کو اللہ کی رضا کا علم کیسے ہوگا؟ عقل سے تو نہیں معلوم ہو سکتا، حواس خمسہ سے تو نہیں معلوم ہو سکتے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انتظام کیا وحی الہی کا، اور یہ وحی الہی جن شخصیات پر نازل ہوئی انہی کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں. پہلا انسان، پہلا نبی سیدنا آدم علیہ السلام. اس کے بعد یہ انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے، ان تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہ کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. دوسرا یہ وَأَطِيعُونِي، ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ ہماری اطاعت کرو گے. اس لیے کہ پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ جو بات کہتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو اللہ کی رضا اور اس کے پسند کا ذریعہ انبیاء ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات ہوتی ہیں. اس کے مطابق جب عمل ہوتا ہے اسی کو عبادت کہتے ہیں. یہ جو انبیاء مختلف ادوار میں آئے، ان کا زمانہ بھی محدود، ان کا علاقہ بھی محدود، اور ان کا قوم اور افراد وہ بھی محدود. لیکن جب آخری پیغمبر آیا تو آخری پیغمبر کی یہ خصوصیت ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. نہ عرب کے لیے، نہ پہلی صدی کے لیے، نہ مخصوص علاقے کے لیے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کے لیے بھی ہے. یہ وہ امتیازی فرق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء میں. آپ کی بعثت ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے، عرب معاشرہ جس کے پاس سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی کچھ تعلیمات موجود تھی. اصل تعلیمات تو وہ بھلا چکے تھے. شرک، بت پرستی میں یہ مبتلا ہو چکے تھے.
جب الہی تعلیمات ان کے درمیان نہ رہی تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان پر حاکم بن بیٹھا. کوئی فرد، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی برادری مضبوط ہو جاتی، طاقت حاصل کر لیتی تو باقی کو دبانا شروع کر دیتی. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ عرب معاشروں میں جو کمزور طبقات تھے وہ پس کر رہ گئے. عورت، بچے، یتیم اور اسی طریقے سے کمزور قبائل، غلام، ان سب کے حقوق غصب ہو گئے اور انسانوں پر انسان خدا بن بیٹھا تھا. مختلف علاقوں میں مختلف سردار تھے، ہر ایک کی اپنی اجارہ داری تھی. قوموں کو، قبیلوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا. اپنے سے کم تر اور ذلیل مخلوق کو سجدہ کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھنے لگے. نوبت بنی جا رسید، حالت یہ بن گئی کہ برہنہ ہو کر کے، ننگا ہو کر کے طواف کرنا بیت اللہ کا یہ سعادت سمجھا جانے لگا. قتل، زنا، ڈاکہ، شراب، غرض جس قدر برائیاں ہو سکتی ہیں اس معاشرے کے اندر عیب شمار نہیں ہوتا تھا. یہ وہ منظر ہے عرب معاشرے کا. اس سے اگر باہر نکلتے ہیں، ایران کی سلطنت پڑوس میں ہے، وہاں مجوسی ہیں، وہاں شرک چل رہا ہے. دوسری جانب یورپ ہے، روم ہے، وہاں پر قیصر بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کا خدا بن بیٹھا ہے. غرض دنیا میں کہیں پر بھی الہی تعلیمات موجود نہیں ہے. جن کو الہی تعلیمات دی گئیں وہ یہود اور نصارہ میں تبدیل ہو گئے. ان کو جو کتاب دی گئی تورات اور انجیل وہ مسخ ہو کر کے رہ گئی. خود بھی گمراہ ہو گئے، اوروں کو بھی گمراہ کرنے لگے. یہ وہ پورا منظر ہے. اس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے احسان عظیم کیا بالخصوص اہل ایمان پر کہ انہی میں سے ایک کو اپنا رسول بنا کر بھیج دیا. اس پیغمبر کا کام کیا ہے؟ ان کو قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک اور صاف کرتا ہے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، اور ان کو تعلیم دیتا ہے اللہ کی کتاب کی اور حکمت یعنی سنت کی. یقیناً اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم ذمہ داریاں ہیں جو اس سورہ آل عمران کی آیت میں بیان ہوئی ہیں. آج کے مضمون کو سمجھنے کے لیے اول یہ ذہن نشین کرے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کن نکات پر مشتمل تھا؟ نمبر 1، آپ کی ذمہ داری تھی تبلیغ دین، ابلاغ دین، بلغ ما انزل الیک، جو وحی آپ کی طرف بھیجی گئی ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ یہ پہلا کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سانس تک اس فریضے کو انجام دیا ہے، کسی بھی لمحے اس سے غافل نہیں رہے۔ دوسرا نکتہ، جو لوگ آپ کی اس دعوت کو قبول کر لیں وہ مؤمن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے۔ آپ کا کام یہ ہے یزکیہم، ان کو پاک کر دیں۔ پاک اس طور پر کہ شرک، بدعات، رسوم و رواج، دنیا کی محبت، نفس کی خواہشات، غرض وہ تمام چیزیں جس کے نتیجے میں انسان کا تعلق اللہ سے ٹوٹتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے پاک کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں تطہیر افکار، فکر کی اصلاح، فکر کی درستگی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تیسرا کام وہ تھا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ جو وحی آپ پر بھیجی گئی ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں، پریکٹیکل کے ذریعے، عمل کے ذریعے کر کے دکھا دیں، ان کی زندگی میں یہ لے آئیں۔ تعلیم کتاب، تعلیم سنت، اس کو کہتے ہیں تعمیر سیرت، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک اہم نکتہ ہے۔ 3 نکات ہو گئے، اول تبلیغ، دوسرا تطہیر افکار، اور تیسرا تھا تعمیر سیرت۔ چوتھا نکتہ اظہار دین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اظہار دین، اظہار دین کا مطلب یہ ہے کہ علمی میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی دین اسلام کی فوقیت، بالادستی ثابت کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی میدان میں بھی دین حق کی بالادستی کو قائم کیا۔ یہود، نصارہ، مشرکین، مجوس سمیت تمام لوگوں کو کہا کہ دین حق یہ ہے، قبول کر لو تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے نقصان سے دوچار ہوگے، نہیں مانتے ہو دلیل پیش کرو۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی مذہب دین اسلام کے اس چیلنج کو جواب دے سکا۔ آج تک اسلام کی دی ہوئی جو تعلیمات ہیں، ان جیسی تعلیمات کا عشر عشیر کسی اور مذہب اور ملت
اور دنیا کے کسی ازم میں نہیں ہے۔ عین فطرت کے مطابق، عین انسان کی زندگی سے ہم آشنا تعلیمات جو وحی الہی پر مشتمل ہے، اس کی فوقیت علمی میدان میں ثابت کی ہے اور عملی میدان میں بھی ثابت کی ہے۔ پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ لوگوں، امن چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، روزگار چاہتے ہو، باوقار زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کر لو، تمہارے سامنے بات آ جائے گی۔ عملاً کر کے دکھایا۔ دور مدنی کا 10 سالہ عرصہ اس بات کی واضح مثال تھی۔ اظہار دین، یہ چوتھا نقطہ تھا آپ کی اس مشن کا۔ پانچواں نقطہ آپ کی اس مشن کا وہ تھا اقامت دین۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو کامل طریقے سے قائم کر دو۔ زندگی کا پورا نظام کلی طور پر اللہ کے احکام کے ماتحت ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس مشن کو بھی مکمل کیا، اور جزیرۃ العرب میں کلمہ لا الہ الا اللہ عملاً قائم، رائج اور نافذ کر دیا۔ یہ وہ بنیادی نکات ہیں آپ کی مشن کے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھ سے، ہم سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں اپنی خواہش سے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی سیرت کا وہ پہلو دیکھتا ہے جس کا تعلق ذکر و اذکار تسبیحات سے ہے، تو سمجھتا ہے یہی سیرت ہے۔ کوئی سیرت کی اس پہلو کو دیکھتا ہے جس کا تعلق معاملات سے ہے، تو وہ اسی طرح متوجہ رہتا ہے۔ کوئی سیرت کا وہ پہلو دیکھتا ہے جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، وہ اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کوئی سیرت کا وہ پہلو دیکھتا ہے جس کا تعلق حکومت اور سیاست سے ہے، اسی کو جو ہے وہ سیرت سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ ہمارے فکر کی غلطی ہے۔ ہمیں سیرت کو سمجھنا ہوگا سیرت کے سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ کسی علاقے میں ہاتھی آ گیا تو پہلی مرتبہ اس علاقے میں ہاتھی آیا تھا، خبر محلے میں پھیل گئی، تو چند نابینا لوگ بھی وہاں موجود تھے، ان کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی ہاتھی دیکھیں، تو اب وہ کہاں سے دیکھ سکتے تھے، لہٰذا وہ ہاتھی کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے، تو نظر تو انہیں کچھ نہیں آ رہا تھا، تو کسی نے سونڈ پر ہاتھ پھیرا، اس نے کہا اچھا یہ ہے ہاتھی، کسی نے اس کے پیر پر ہاتھ مارا، اچھا ہاتھی یہ ہے، کسی نے دم پر ہاتھ پھیر دیا، اس نے کہا اچھا ہاتھی یہ ہے۔ اپنے ذہن کے مطابق ہاتھی کا ایک تصور بنا لیا اور واپس آ گئے۔ اب بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں، ہاتھی دیکھا؟ ہاں دیکھا۔ کیسا تھا؟ وہ اتنا لمبا سا سونڈ تھی۔ دوسرا کہتا ہے نہیں یہ ہاتھی نہیں ہے، ہاتھی وہ تھا جس کا اتنا بڑا پیر تھا۔ تیسرا کہتا ہے نہیں ہاتھی یہ نہیں ہے یار، تم نے کوئی اور چیز دیکھ لی، ہاتھی وہ ہے جس کی ایسے دم تھی۔ چوتھے نے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہے، ہاتھی وہ ہے جس کا اتنا موٹا پیٹ تھا۔ تو جس نے جو دیکھا تھا اسی کو کل سمجھ کے بیان کرنا شروع کر دیا۔
تو ہم بھی اسلام اور سیرت جتنا ہم سمجھتے ہیں اسی کو کل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو اسلام ہمارا رمضان کا ہے، اسلام ہمارا محرم کا ہے، اسلام ہمارا حج اور عمرے کا ہے، اسلام ہمارا نکاح اور طلاق کا ہے، اسلام ہمارا مخصوص اخلاقیات کا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر بیان کیا ہے۔ لہذا آپ کی تعلیمات میں انفرادی تزکیہ بھی ہے، آپ کی تعلیمات میں گھر کا دائرہ بھی ہے، آپ کی تعلیمات میں بازار کا دائرہ بھی ہے، آپ کی تعلیمات میں اجتماعی نظام بھی ہے۔ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ دین کا قیام کا مطلب حکومت نہیں ہے، دین کے قیام کا مطلب اقتدار نہیں ہے، دین کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی احکامات الہیہ کے ماتحت بسر ہونا شروع ہو جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسی کو مکمل کیا۔ اور اس پورے مشن کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو خبردار کر دو، اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنی رب کی کبریائی کو بیان کرو۔ یہ جو دنیا میں مختلف حکمران بن بیٹھے ہیں، کہیں ابو جہل، کہیں عتبہ، کہیں شیبہ، کہیں ولید اور کہیں مقوقس، کہیں کسریٰ، ان میں سے ہر ایک دعوے دار ہے کہ میں ہی حکمران ہوں، نظام، قانون، آئین، دستور میرا ہوگا۔ ان سب کو بتا دو کہ ان میں سے ایک کی بھی خدائی نہیں چلے گی، بڑائی، خدائی ایک اللہ کی ہوگی۔ قم فانذر وربک فکبر، اللہ کی یہ کبریائی زمین پر قائم کر دو، اللہ کی یہ کبریائی اپنے بدن پر قائم کر دو، اللہ کی یہ کبریائی گھر کے دائرے پر قائم کر دو، اللہ کی یہ کبریائی بازار میں قائم کر دو، اللہ کی یہ کبریائی اپنے پارلیمنٹ میں قائم کر دو، اللہ کی یہ کبریائی عدالتوں میں قائم کر دو۔ قم فانذر وربک فکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کا آغاز صفر سے کیا، کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی معاون نہیں تھا، ابتدا صفر سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ کی اہلیہ سیدنا علی، سیدنا ابو بکر، سیدنا زید بن حارثہ یہ ایمان لاتے ہیں۔ سینہ بسینہ دعوت شروع ہوئی، 40 افراد تیار ہو گئے 3 سال میں۔ اس کے بعد پھر عمومی دعوت کا آغاز ہوا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو، پھر پورے قریش کو دعوت دی۔ قریش نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ وہ یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند اصلاحی معاملات اور چند اصلاحی تعلیمات کے ساتھ نہیں بات کر رہے، بلکہ وہ تو کل کا کل تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو کل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کلی اختیار سے دستبردار ہو جائے اور سارا کا سارا اختیار اللہ اور اس کے رسول کا ہو جائے۔ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، اور پھر اس تحریک کو جس کی ابتدا ہوئی روکنے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی۔ اول مفاہمت، پھر لالچ، پھر دھمکی، مختلف طریقے اختیار کیے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ یا تو یہ کلمہ غالب ہوگا یا میری جان جائے گی۔
13 سال کا عرصہ گزرتا ہے، 13 سال میں آزمائشیں ہیں، مخالفت ہے، مخاصمت اور دشمنی ہے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا، آپ کے صحابہ کو پریشان کیا گیا، معاشی بائیکاٹ کیا گیا، ان تمام مراحل سے گزرتے ہیں، 250 افراد مسلمان ہوتے ہیں، بالآخر ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں۔ 13 سال دور مکی میں 86 صورتیں نازل ہوتی ہیں، ان صورتوں میں اجتماعی نظام سے متعلق کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے کہ عمل ممکن نہیں تھا۔ دور مدنی کا آغاز ہوتا ہے، اول آپ وہاں مسجد کی تعمیر فرماتے ہیں، مسجد کی تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ لوگوں یہ میری خانقاہ ہے، یہ میری درگاہ ہے، کسی کو ذکر، کسی کو تلاوت، کسی کو دم درود چاہیے میرے پاس آ جائے، اور اگر تمہارا اجتماعی معاملہ، تمہارا عدالتی معاملہ ہو، تمہارا کوئی اور جھگڑا ہو، اس کے لیے عبداللہ بن ابی کی سپریم کورٹ موجود ہے، کعب بن اشرف کی سپریم کورٹ موجود ہے، جاؤ یہاں یہ مسئلے وہاں حل کراؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، بلکہ پورا کا پورا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عبداللہ بن ابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل وہاں کا سردار بننے والا تھا، اس کی سرداری اسی وجہ سے ختم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر کے پورا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، مرتے دم تک اس کو یہی قلق رہا۔ آپ بازار کا چکر لگاتے ہیں، گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ کی عدالت میں فاطمہ بنت قیس کی چوری کا مسئلہ آتا ہے، آپ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں، سفارش کی جاتی ہے، بڑے خاندان کی ہے، بڑے قبیلے کی ہے، ناک کٹ جائے گی، معاف کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں، بڑے لوگ جرم کرتے تھے معاف کر دیا جاتا تھا، چھوٹے لوگ جرم کرتے تھے سزا دے دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ نظام پیش کیا، نظام عدل پیش کیا، یہ نہیں کارساز روڈ پہ حادثہ ہو جائے، بڑے خاندان کی عورت ہے دیت دے کر آزاد ہو جائے، وڈیرا کا بیٹا قتل کر دے وہ دیت دے کر کے آزاد ہو جائے، مین سڑک لاہور پر پاکستان کے شہریوں کو ایک غیر ملکی شخص قتل کر دے دیت دے کر کے آزاد ہو جائے، لیکن کوئی غریب اگر اس سے یہ جرم سرزد ہو جائے تو وہ پھر کوٹری میں پڑا رہے، وہ پھانسی کی گھاٹ پہ چڑھ جائے۔ یہ جو طبقاتی نظام ہے، امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور، اسی نظام کو ختم کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور مکی میں جد و جہد کی اور ان سرداروں کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کیا، اور اس کے مقابل متبادل نظام دور مدنی میں پیش کر دیا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ التوبہ، سورہ انفال، سورہ حج، سورہ نور، سورہ الاحزاب، سورہ محمد، سورہ فتح پے در پہ نازل ہو گئی۔ دور مدنی میں مکمل اجتماعی نظام، انفرادی نظام، گھر کا نظام، بازار کا نظام قرآن بیان کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کو عملاً قائم رائج نافذ کرتے چلے جا رہے تھے۔ مشرکین اس کو کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ اس نظام کو انہوں نے چیلنج کیا، اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی، بدر میں آئے، احد میں آئے، احزاب میں پہنچے، شکست فاش سے دو چار ہوئے، بالآخر سن 8 ہجری میں
مکہ فتح ہوتا ہے، اس کے بعد حنین اور طائف فتح ہوتا ہے، تبوک تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ سن 10 ہجری کو آخری حج آپ ادا فرما رہے ہیں، اس شان سے ادا فرما رہے ہیں، شرک کا استیصال ہو چکا ہے، پورا جزیرۃ العرب تمام قسم کے کفاروں سے خالی ہو چکا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ عملا قائم رائج نافذ ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی بشارت دے رہے ہیں، ایک زمانہ ایسا آ رہا ہے، ایک خاتون تلے تنہا سفر کرے گی، لیکن اور سونے سے وہ لدی بھی ہوگی، لیکن اسے کوئی روکنے والا، کوئی اس پہ ڈاکہ مارنے والا موجود نہیں ہوگا۔ لوگ زکوٰۃ لے کر باہر پھریں گے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، خوشحالی کا یہ عالم ہوگا۔ مستقبل کی نوید سنا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نظام کی برکات تھی کہ جس نے دنیا کو امن دیا، جس نے دنیا کو عزت دی، جس نے دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا۔ صحابہ کرام نے اس مشن کو لیا، آگے بڑھا دیا۔ سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے دور میں ایک وسیع رقبہ کلمہ لا الہ الا اللہ عملا قائم رائج نافذ ہو چکا تھا۔ یہ وہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ نے مکمل کیا، اور آپ کے بعد صحابہ نے اس کو آگے بڑھا دیا۔ آج ہم ان کے امتی ہیں، آج ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ جائزہ لیں، احتساب کریں، ہم کس قدر محمدی ہیں۔ نماز کی حد تک، روزی کی حد تک، نکاح اور طلاق کی حد تک، رمضان کی حد تک، یہ جو ہم نے اپنے پسند کا دین اختیار کیا ہوا ہے، یاد رکھیے یہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین وہ ہے جو اس دل کے دائرے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، فکر کی اصلاح ہوتی ہے، بدن پر قائم ہوتی ہے، گھر سے ہوتے ہوئے، معاشرے سے ہوتے ہوئے پورے زمین پر حاوی ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا دین۔ ہم نے اپنے لیے جو سمجھا کہ یہ دین ہے، اسی پر مطمئن ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ آج ذلت اور رسوائی سے ہم دوچار ہیں۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں، 60 ممالک ہیں، ایٹمی پاور ہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے آج دنیا میں سب سے زیادہ رسوا اگر ہے امت مسلمہ ہے۔ آپ کا بیت المقدس دشمن کے نرغے میں ہے، آپ کا فلسطین اس وقت لہو لہان ہو چکا ہے۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ بچا سکتے ہیں؟ 60 ممالک کے حکمران موجود ہیں، ایٹمی طاقت موجود ہے، فلسطین کو بچا پا رہے ہیں؟ آپ کا بچا کچا پاکستان، جس کو بنایا ہی عقیدے کی بنیاد پر تھا، آج اس کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں محمدی نہیں ہیں۔ حقیقی معنوں میں اگر ہم محمدی ہوتے تو محمدیوں کے بارے میں دشمن کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ 1000 کلومیٹر دور صحابہ ہوتے تھے، 1000 کلومیٹر۔ دشمن کو پتہ چل جاتا تھا کہ صحابہ آ رہے ہیں، دشمن تھر تھر کانپنے لگ جاتا تھا۔ ان صحابہ کو اسد الغابہ کہا جاتا ہے، جنگل کے شیر۔ ایک ہوتا ہے سرکس کا شیر، ایک ہوتا ہے جنگل کا شیر۔ جنگل کا شیر کسی سے ڈرتا اور دبتا نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی صفت تھی۔ وہ بھی میری اور آپ کی طرح گوشت پوشت سے بنے ہوئے انسان تھے، لیکن دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ نصرت بالرعب، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری مدد کی ہے
روب کے ذریعے. آج ہمارا روب ختم ہو گیا ہے, آج ہمارا سکہ ختم ہو گیا ہے, اسی وجہ سے کہ آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. لہذا قرآن کا اعلان سن لیجئے, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, پس وہ لوگ جو اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے, نمبر 1, وَعَزَّرُوهُ, اس پیغمبر کی تعظیم کریں گے, اس پیغمبر کا احترام کریں گے, اس کی عزت اور ناموس کا تحفظ کریں گے, اس کے مقام اور منصب کی حفاظت کریں گے, یہ سب وَعَزَّرُوهُ میں داخل ہے. تیسرا ہے وَنَصَرُوهُ, اس پیغمبر کی مدد کریں گے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا ہے, معاف کر دیا. تو یہ مدد اس مشن میں ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بھی کھول کر بیان کیا ہے. یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا, اس مشن میں صحابہ نے تعاون کیا تو دین غالب ہوا, صحابہ نے تعاون کیا اظہار دین ہوا, صحابہ نے تعاون کیا ابلاغ دین ہوا. لہذا جس طرح صحابہ نے نصرت رسول کیا, اس طرح ہمیں نصرت رسول کرنا ہوگا. تو فرمایا وَنَصَرُوهُ. اور چوتھی بات یہاں بیان ہو رہی ہے, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو کوئی اس پیغمبر پر اتاری گئی روشنی کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہوگا. پیغمبر پر جو وحی کی صورت میں روشنی اتاری گئی ہے وہ قرآن بھی ہے, وہ حدیث بھی ہے, دونوں وحی الہی ہیں. ان کی اتباع کی صورت میں ہی جو ہے اللہ فرما رہا ہے کامیاب ہوگا. لہذا قرآن یہ ہمیں کہہ رہا ہے, نمبر 1 ایمان لاؤ, نمبر 2 پیغمبر کی تعظیم کرو, پیغمبر کا احترام کرو, پیغمبر کی عزت و ناموس کا خیال رکھو. آج بدبخت لوگ پیغمبر کی دشمنی میں آ کر کے کبھی ان کے کارٹون چھاپتے ہیں, کبھی ان کی عزت پر حملہ آور ہوتے ہیں, کبھی کچھ اور کبھی کچھ. یہ تماشا گزشتہ چند سالوں سے یورپ میں ہو رہا ہے, یہ تماشا ان ظالمین کی طرف سے ہو رہا ہے. دلیل کے میدان میں یہ شکست کھا چکے ہیں, شکست خوردہ ہو کر کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور اب اس پر مستزاد یہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں 295C قانون جو توہین رسالت کے مجرم کو سزائے موت کا کہتی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں, ہم پر پریشر ڈال رہے ہیں. یہاں کوئی بدبخت اٹھتا ہے اور پیغمبر کی توہین کرنے لگتا ہے, یہ لوگ ویزا دے کر اپنے پاس اس کو بلا لیتے ہیں. وَنَصَرُوهُ, اے لوگو اپنے پیغمبر کی مدد کرو. کسی کی ہمت کیسے ہوتی ہے وہ تمہارے پیغمبر کی توہین کرے. صحیح حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر کسی کے سامنے پیغمبر کی توہین ہو جائے اور وہ اس کا دفاع نہ کر سکے آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ایسی قوم کو اور ایسے شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو اپنے پیغمبر کی ناموس کی حفاظت نہ کر سکے. یہ حال ہو گیا ہے. آج پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے لیکن کوئی اس کو لگام دینے کے لیے موجود نہیں ہے. وَنَصَرُوهُ, اس پیغمبر کی مدد کرو. پیغمبر کی مدد ختم نبوت کے حوالے سے ہے.
ختم نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی شان ہے، امتیازی مقام ہے۔ آج کے بدبخت قادیانی غیر ملکی آقاؤں کے آشیرواد کے ساتھ اس پر ڈاکہ ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے، مرتد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً مختلف سازشیں اٹھ رہی ہیں، لہذا امت پر یہ لازم ہے ختم نبوت کا تحفظ کرے۔ الحمدللہ 50 سال ہو گئے اس ملک میں وہ قانون موجود ہے کہ جس کی وجہ سے قادیانی کھلے عام دعوت اور تبلیغ نہیں کر سکتے، کھلے عام ارتداد کی دعوت نہیں دے سکتے۔ لیکن آپ کی سپریم کورٹ غلطی میں آ کر کے انہیں یہ اختیار دے رہی تھی کہ 4 دیواری میں یہ تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ الحمدللہ جماعت اسلامی، اسی طریقے سے دیگر دینی جماعتیں، علماء کرام چکن اور بیدار تھی، محاسبہ کیا، مطالبہ کیا، دباؤ ڈالا، سپریم کورٹ کو مجبور ہونا پڑا اور بالآخر یہ فیصلہ اس نے سنا دیا کہ قادیانی مرتد ہے، آئین کے باغی ہیں، یہ دین اسلام کے دشمن ہیں، یہ تبلیغ پبلک میں بھی نہیں کر سکتے، 4 دیواری میں بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا ختم نبوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اس کی حفاظت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَنَصَرُوهُ، اسی طریقے سے پیغمبر کی مدد اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین کے حوالے سے ہے کہ اللہ کا یہ دین جس طرح عرب میں انہوں نے قائم کیا، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے اپنے اس دائرے میں جس میں اور آپ اختیار رکھتے ہیں، یہ 6 فٹ کا بدن ہے، اس پر اقامت دین ہونا چاہیے۔ میرا گھر ہے، اس پر اقامت دین ہونا چاہیے۔ میرا بازار ہے، میری دکان ہے، اس پر اقامت دین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پورا اجتماعی نظام ہے۔ یہ اقامت دین کا کام، یہ پیغمبر کی مدد ہے۔ یہ سب میں نے تو آپ کو سمجھا دیا۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے مولوی صاحب آپ نے بتا تو دیا، عملاً کیسے ہوگا؟ عملی روڈ میپ کیا ہے؟ تو میں آج آپ کو روڈ میپ بھی دے دیتا ہوں۔ اس کے لیے طریقہ کار وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ نمبر 1 تطہیر افکار، فکر کی اصلاح۔ نمبر 2 تعمیر سیرت۔ نمبر 3 اصلاح معاشرہ۔ نمبر 4 اس کے ذریعے انقلاب امامت۔ یہ 4 کام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ان 4 کاموں کے لیے جس طرح صحابہ کی جماعت آپ نے تیار کی تھی اور اس کے ذریعے دین کا کام ہوا، آج کے دور میں بھی ایک منظم اسلامی اجتماعیت کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر اسلامی اجتماعیت کے یہ کام ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ 14ویں صدی کے امام اور مجدد تھے۔ انہوں نے جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو مستقبل کے حوالے سے متوجہ کیا اور فرمایا اگر مستقبل میں قیادت چاہتے ہو دین کی طرف پلٹو۔ طریقہ بتا دیا، دینی اجتماعیت قائم کرو۔ انہی کی دعوت پر 1941 میں جماعت اسلامی پاکستان قائم ہوئی۔ جماعت اسلامی، یاد رکھیے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ میں سینٹ چاہیے، نہ میں قومی اسمبلی چاہیے،
نہ ہمیں سندھ اسمبلی چاہیے، نہ ہمیں وزارت عظمیٰ چاہیے، یقین جانیے ان میں سے ایک بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں یہی چاہیے ہوتا تو سن 60 کی دہائی میں بآسانی ہمیں مل رہا تھا، 70 میں بھی مل رہا تھا، 80 میں تو ضیاء الحق کے ہوتے ہوئے مل ہی رہا تھا۔ لیکن ہونا کیا تھا؟ وہ ابو جہل والی پیشکش تھی، حضرت سردار بنا دیتے ہیں، حسین عورت دے دیتے ہیں، ساری دولت قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، کلمے سے دستبردار ہو جاؤ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ دائیں بائیں میں سورج چاند لا کر رکھ دو، باز آنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ پیشکشیں ہمیں ہوتی رہی ہیں، لیکن پھر دین غالب نہیں ہوگا۔ تو ہماری منزل پارلیمنٹ نہیں ہے، ہماری منزل اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے۔ اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہم اقامت دین کا کام کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے بغیر اقتدار کے اقامت دین ممکن نہیں ہے۔ اگر وعظ و تلقین سے ہوتا نا تو میں مسجد قباء میں گزشتہ 12 سال سے بلا ناغہ جمعے کا خطبہ دیتا ہوں، اور لوگ سنتے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا۔ جمعے کے علاوہ بھی سیرت کے جلسے، تقریریں، سب کچھ میں کرتا ہوں، آپ نے بھی ماشاءاللہ سن لیا، سب کہیں گے ماشاءاللہ بارک اللہ، عمدہ بیان تھا۔ کیا کہنے حضرت، لیکن ادھر سے سنا اور ادھر سے نکل گیا، دل میں نہیں اترتا ہے، عملاً قائم نہیں ہوتا۔ وجہ یہ کہ پاور نہیں ہے، پاور ہو تو سب سیدھے ہو جائے۔ سود کا نظام نہیں ختم ہو رہا ہے، پاور نہیں ہے۔ فحاشی کا نظام پھیل رہا، ہمارے پاس پاور نہیں ہے۔ لہذا جماعت اسلامی یہ مولانا مودودی کی قائم کردہ اسلامی تحریک ہے، ہمگیر اور عالمگیر تحریک ہے۔ اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین ہے۔ اس کی منزل اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے۔ اس کے لیے ہم جو ہے اقتدار لینا چاہتے ہیں تاکہ دین کا کام آسان ہو سکے، یہ رکاوٹیں ختم ہو سکے۔ اس کا پرامن طریقہ انتخاب ہے۔ اس وجہ سے ہم اس ووٹ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ ہمیں ووٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہماری مجبوری ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ورنہ مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے تحت ہم کو کوئی چپڑاسی کی بھی ڈیوٹی دے گا، ہم اسے قبول کر لیں گے، اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں زمام کار ہے وہ فاسق ہیں، وہ فاجر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کبھی بھی دین حق کو غالب نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے ہم جو ہے ان سے یہ اقتدار لے کر ان جیسے صالحین کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں۔ یہ ظہور احمد جدون، یقین جانیے، یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ کہے یا نہ کہ میں کہہ رہا ہوں، شہادت دے رہا ہوں کہ ان کو ذرہ برابر بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے پارلیمنٹ سے، رکنیت سے۔ یہ جماعت اسلامی ہے وہ ان جیسے لوگوں کو آگے کر دیتی ہے۔ یہ نظم جماعت کی اطاعت کی وجہ سے اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے اس جیسے لوگ آئیں گے، ان کا لائف سٹائل نہیں بڑھے گا، کم ہو جائے گا، ان کا بینک بیلنس نہیں بڑھے گا، کم ہو جائے گا، ان کی دنیا نہیں بنے گی، ہاں ان کی جنت ضرور بنے گی۔ اور یہی جنت میں اور ہم آپ کی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دنیا کی زندگی بھی جنت جیسی ہو جائے اور ہماری آخرت کی زندگی بھی جنت والی ہو جائے۔ ہم سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھے ہو جائیں۔ لہذا راستہ یہی ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف، آ جاؤ نیکی کی طرف۔ یہی پیغام سیرت ہے،
یہی پیغام ربیع الاول ہے، یہی آج کی اس مجلس کا پیغام ہے۔ اس کے لیے جماعت اسلامی وقتاً فوقتاً مختلف انداز سے لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھتی ہے۔ ابھی حافظ نعیم الرحمن ہے، یہ امیر جماعت ہے، اس نے آپ کے لیے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، آئیے دست و بازو بنے۔ ان کی ممبر سازی کی مہم چل رہی ہے، ان کی ممبر سازی کی مہم میں آپ ان کو مضبوط کریں، یہ مضبوط ہوں گے آپ کے مسائل حل ہوں گے، یہ مضبوط ہوں گے اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ مضبوط ہوں گے محمد الرسول اللہ کا نظام غالب ہوگا، یہ مضبوط ہوں گے آج کے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مقوقس، قیصر و کسریٰ سے تمہاری جان محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ کمزور ہو گئے، یہ ختم ہو گئے، تو یقین سے بات کہہ رہا ہوں، نہ ہمارا دین بچے گا، نہ عقیدہ بچے گا، نہ اخلاق بچے گا، نہ آنے والی نسل بچے گی، سب گمراہ ہو جائیں گے۔ لہذا پیغام سیرت یہ ہے کہ اس بہترین اسلامی اجتماعیت کا ساتھ دے دیں، جماعت اسلامی کے دست و بازو بن جائیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی اصلاح بھی ہوگی، آپ کے گھر کی بھی اصلاح ہوگی، خود بھی جڑیے، بچوں کو بھی جوڑیے، خواتین کو بھی جوڑیے۔ بات لمبی ہے لیکن میں مہمان ہوں، بونس مجھے کچھ ملنا چاہیے۔ میں واضح طور پر واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں سے ایک بھی ہماری مخالف نہیں، ہم کسی کو مخالف نہیں سمجھتے، کوئی بھی ہو، یہ سب میری طرح کلمہ گو مسلمان ہیں، میری طرح نماز پڑھتے ہیں، میری طرح جو ہے رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ میں اگر کہتا ہوں سود مت لو، یہ بھی کہتے ہیں سود نہیں لو، میں کہتا ہوں رشوت مت لو، یہ بھی کہتے ہیں رشوت نہیں لو، میں کہتا ہوں کرپشن نہیں ہو، یہ بھی کہتے ہیں کرپشن نہیں ہو۔ میرا تو یہ دشمن نہیں ہے، میرا تو یہ مخالف نہیں ہے، یہ سب میرے بھائی ہیں۔ میرا مخالف کون ہے؟ میرا مخالف قادیانی ہے جس نے نبوت پر ڈاکہ ڈالا، میرا مخالف پرویزی ہے جس نے حدیث کا انکار کیا، میرا مخالف وہ ہے جو اللہ کے مقابلے پر اپنا نظام پیش کرتا ہے، جس کو قرآن طاغوت سے تعبیر کرتا ہے، وہ میرا مخالف ہے۔ باقی تو سب میرے بھائی ہیں۔ لہٰذا میں آج دعوت دے رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو جو مجھ کو سن رہا ہے، اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، آئیے قریب سے دیکھیے۔ دوسری بات، جماعت اسلامی کسی فرقے اور فقہ کی بنیاد پر نہیں ہے، اقامت دین کی بات کرتی ہے۔ علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، یہ محترم بیٹھے ہیں، یہ میرے لیے قابل احترام ہیں، دیگر ائمہ ہیں، یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، یہ امت کا گلدستہ ہیں، یہ امت کے رہنما ہیں، یہ امت کے محسنین ہیں۔ آپ کسی بھی امام کے پیچھے ہوں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کسی بھی امام کے پیچھے ہوں، آپ رہیں، میں آپ کو منع نہیں کرتا ہوں، لیکن اقامت دین، اظہار دین، ابلاغ دین، اس کے لیے جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیے، اس کے لیے اس بہترین اجتماعیت میں شامل ہو جائیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔